السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے بھائی بہن اور بیوی کی بہت اہم بہت ضروری کہانی آپ کو بتائیں گے، جو حقیقت کہانی ہے آپ کو بتائیں گے۔ ہیٹ ٹچنگ اسٹوری۔ بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید بقرعید محرم پر کبھی ممی پاپا جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھ سے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی گھر آتی ہے اس کے بچے گھر کے حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھی بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو کہ یہاں رکشا بندھن پر آیا کرے، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں نا، اس کو بند کریں سب۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے میری ساری باتیں سن لی تھی۔ بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ آؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا، رہ لیتی کچھ دن اور، لیکن وہ مسکرائی نہیں۔ بھائی بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں کے زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے۔ لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش رہی۔ بڑا بھائی الگ ہو گیا کچھ وقت بعد۔ میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی، میرے پاس اس کے علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے۔ میں بہت پریشان تھا، 1 لاکھ روپیہ قرض بھی لے لیا تھا۔ میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنے حالات پر رو رہا تھا۔ اس وقت وہی بہن گھر آ گئی۔ میں نے غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ میں نے بیوی کو کہا، کچھ تیار کرو بہن کے لیے، تو بیوی میرے پاس آ گئی، کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان ہو؟ بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کی کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے اور آہستہ سے بولی، پاگل تو ایسے ہی پریشان ہوتا ہے، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ کر بیٹے کا علاج کروا۔ شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کہ کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپے مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔
میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو کچھ کھانے کے لیے لا دینا، پریشان نہ ہوا کر۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا، دیکھ تیرے بال سفید ہو گئے۔ وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف میں دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھ رکھی تھی۔ جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ اپنے گھر میں اللہ جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں، کچھ لمحہ بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسے ہی اسٹوری کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تب تک